أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی قسط نمبر 91 لے کر سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ساتھ ہی طویل غیر حاضری کی بھی معذرت چاہتا ہوں. کچھ ہفتے آپ کی خدمت میں تھرسڈے کو حاضری نہیں ہو سکی اور اب آئندہ انشاءاللہ رمضان میں ڈیلی حاضری ہوگی. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے برکات اسم اعظم نمبر 91، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان چند ہفتوں میں جو ہمارے بھائی بہنوں کے کام ہوئے ہیں، پہلے تو میں ان کا تذکرہ کروں گا، پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ 484-461-4349 پہ کالز بھی کر سکتے ہیں، اور پھر میں آج کے پروگرام میں تھوڑا سا ذکر آمد رمضان کا بھی کروں گا. یہ پروگرام تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہے گا. آپ حضرات و خواتین اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو SMS کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس پروگرام سے استفادہ کریں. آئیے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان چند ہفتوں میں جن لوگوں کے کام ہوئے ان کی میں اجمالی فہرست عرض کرتا ہوں. ایک بہت ضروری کام جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کی ہے، ان کا بچہ 14 سال کا ہے اور وہ اور ان کی بیگم بے حد پریشان ہے کہ وہ بچہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے. ان کے لیے تھوڑی سی پڑھائی کی گئی، الحمدللہ 1 دن کی پڑھائی سے وہ بچہ کافی حد تک آج ہی ٹھیک ہو گیا. یہ پڑھائی آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اس پڑھائی کو میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں بھی تحریر کیا. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کام یہ ہوا کہ ایک بہن ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو بیوگی میں پالا. اتفاق سے وہ ہمارے وطن سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. وہ بہن ہمارے پاس سینٹر میں تشریف لائی تھی اور بے حد پریشان تھی اپنے بیٹے کے بارے میں جو کسی غیر کا اسیر زلف ہو چکا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں. جی خیریت ہے؟ خیریت کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی دعاؤں سے میرے بہت سارے کام حال ہی میں، بہت سارے مسئلے بھی، اور بس ایک ہی مسئلہ ہے جو انشاءاللہ کچھ عرصے تک وہ بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کے جتنے بھی کام ہیں. بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ بہت بہتری آ رہی ہے اس میں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی تمام بہنوں بیٹیوں کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ اپنے حبیب کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کے صدقے میں انجام دیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پہلے کالر نے ہمیں حمیرہ نے یہ بتایا کہ ان کا کوئی
بیٹی کا کام تھا وہ بھی ہو گیا ہے, خود ان کے بھی آلموسٹ کام ہو گئے, اور ایک کام رہ گیا ہے. میں اللہ سے دعا گو کہ اللہ وہ ان کا کام بھی کروا دے. محترم ناظرین و ناظرات, کچھ لوگ ہمارے سیل فون پہ میسیجز کر رہے ہیں, تو ان سے درخواست ہے کہ وہ پلیز 484-461-4349 پہ کال فرمائیں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے, اس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کام ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اتفاق سے ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں 2 نکاح پڑھے ہیں, وہ بھی اتفاق سے دونوں کے دونوں جو نکاح تھے وہ ہمارے وظیفے ہی سے ارینج میرج ہوئی ہے. آپ حضرات و خواتین بھی اگر چاہیں تو وظیفہ پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. ایک بہت ضروری اور وظیفہ جو میں نے آزمایا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم. یہ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو بدتمیز سے بدتمیز بچہ یا بدتمیز سے بدتمیز پارٹنر, دوست, رشتہ دار تمیزدار ہو جاتا ہے. یہ میں ایک نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی بدتمیز ہو, میں نے بڑے بدتمیزوں پہ اس کو آزمایا ہے. پچھلے 2-4 ہفتے میں کافی بدتمیزوں کو میں نے, ابھی چند دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے کہیں لڑائی ہو گئی تھی, جھگڑا ہو گیا تھا, تو میں نے صلح بھی کرائی. الحمدللہ وہ صلح بھی کامیاب ہو گئی. آپ حضرات و خواتین یہ پروگرام جو واچ کر رہے ہیں یہ القرآن سینٹر اپر ڈربی سے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو رہا ہے, اور ہم رفعت مرزا صاحب کے شکر گزار ہیں جو ان ٹرانسمیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آج کا درس کب ہوگا. تو ٹھیک 8 بجے آج ہم درس شروع کر دیں گے انشاءاللہ, اور 8:40 پہ ہم درس ختم کر دیں گے. آج کا یہ درس فقہ کا آخری درس ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد درس ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, ڈاکٹر اندلیب بات کر رہی ہوں. جی تو مولانا صاحب کہنا یہ تھا کہ رمضان کی آمد ہے اور روزہ رکھنا تو ظاہر بہت ہی فضیلت کی بات ہے, لیکن روزہ دوسروں کا افطار کرانا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, تاکہ یہ مومنین و مومنات کو تھوڑے انیشیٹو ملے کہ روزہ افطاری کتنی بڑی ثابت ہے. تو پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. ڈاکٹر اندلیب اس وقت لائن پہ تھی اور انہوں نے بہت ہی اچھا یہ سوال کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا تو بہت ہی اجر و ثواب ہے, روزہ کھلوانے کا بھی اجر و ثواب بتا دیں تاکہ لوگوں میں انکریجمنٹ پیدا ہو اور وہ موٹیویٹ ہوں افطاریاں اسپانسر کرنے میں بھی, مساجد میں, مراکز میں. تو اس سلسلے میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں. پہلے میں تیسرے کالر کو دیکھ لوں کون ہے اور کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. This is Irfan Qureshi from New York. Yes. Yes, I have a question. Go ahead. The question is, who are the 5 personalities who are born in Ramadan? Okay. Okay, thank you. I believe one of the personalities was born in Ramadan, and he is Imam Hassan Mujtaba Salamullahi alayh. Thank you very much, Irfan. You called us. May Allah bless you, and may Allah shower His blessings upon you and your family during the blessed month of Ramadan, which is forthcoming, which is not far. Thank you for calling. محترم ناظرین و حضرات, آپ پروگرام واچ کر رہے ہیں.
برکات اسم اعظم نمبر 91 جس میں ڈاکٹر اندلیب نے سوال کیا ہے کہ روزہ کھلوانے کا کیا اجر و ثواب. تو پہلے تو میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں. اس حدیث شریف میں روزہ کھلوانے کے اجر و ثواب کو یہ لکھا گیا ہے کہ ایک روزہ جو کھلوائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور 30 ایسے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اسے ملے گا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضور نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جہنم کو اتقوا النار، جہنم سے بچ جاؤ، اگرچہ ولو بشق التمر، اگرچہ کھجور کے تھوڑے سے حصے کے ذریعے کی. یعنی اگر پوری کھجور بھی کوئی نہ کھلائے کسی کو افطار میں، کھجور کا ٹکڑا بھی کھلا دے تو اتقوا النار ولو بشق التمر، اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے بھی حضور کے بقول انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے. یہ جو سلسلہ گفتگو آج شروع ہوا ہے اگرچہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ڈیورنگ دی بلیسڈ منتھ آف رمضان بھی، مگر آج انشاءاللہ جو درس بھی ہمارا ہوگا اس میں بھی ہم آج آداب رمضان پر بحث کریں گے، بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے. جو 8 بجے درس آئے گا یہ جو پروگرام ہے اس میں بھی ہم رمضان پر فوکس ضرور کریں گے، بلکہ میں بغیر کسی انتظار کے اسی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں آج کی حد تک. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ 11 مہینوں میں 11 مہینوں پر بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. جس طرح آفتاب اجرام فلکی پر فضیلت رکھتا ہے اس طرح یہ مہینہ اللہ کی ذات نے افضل مہینہ بنایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن نازل. ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ رمضان پر گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ جی دعا ہے فرمائیں خیریت سے. جی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے کہ جو شعبان کے آخری روزے ہیں ان کو رمضان کے ساتھ ملانے کا کیا ثواب ہو جائے؟ یہ شعبان کے جو آخری 3 روزے ہیں ان کو اگر رمضان کے ساتھ ملا دے تو عمر بھر کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. اور جب انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں کہ آج کے بعد استعنف العمل، اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کر، آج تک کا تمہارا سارا نامہ اعمال ہم نے صاف کر دیا. یہ جو روزے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی ابھی سمجھ لیں کہ منگل کا کیونکہ روزہ بن رہا ہے تو پیر، اتوار اور ہفتے کا روزہ اگر رکھ لیں تو یہ پورا 7 مل جائیں گے. کل جمعہ کا دن ہے، کل بھی اگر رکھ لیں تو 4 روزے ہو جائیں گے. ویسے تو آج بھی بہت فضیلت ہے جمعرات کے بھی روزے کی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. اللہ آپ کو بھی ہم سب کو شعبان کے بھی روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملانے اور رمضان کے روزوں کی توفیق خیر برآمد فرمائے. ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ جاری ہے. میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور ہدف یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. ہدف روزے کا تقوی ہے. ہدف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں.
ورنہ بھوکے پیاسے تو غریب بھی رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب. جی خیریت سے؟ جی شکر پنجل پاک کے صدقے میں نے یہ رمضان کا سوال کرنا ہے کہ وہ بیٹی کس نے کر دیا. میں نے یہی کہنا تھا کہ شعبان کے آخری 3 روزے ساتھ ملانے میں کتنی فضیلت ہے تو وہ آپ بتا رہے ہیں. شعبان کو 3 روزے اگر رکھ لیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سارے شعبان کے روزے شمار ہو جائیں گے. ایک یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر آخری 3 روزے رکھ لیں شعبان کے تو اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کہ سارا شعبان آپ نے روزے رکھے تھے. ایک تو یہ فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب شعبان کے روزے ختم ہوتے ہیں رمضان شروع ہوتا ہے تو گناہ سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور کریم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا جنہوں نے میرے مہینے کے روزوں کو اللہ کے روزوں کے ساتھ ملایا ہوگا. بہت شکریہ آپ نے کال فرمائی. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جنہوں نے آج کا بھی روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. شعبان کے روزوں کے بارے میں شعبان کی نمازوں کے بارے میں میں پورا خطبہ جمعہ میں بھی بیان کر چکا ہوں اور ویسے بھی پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں. اور اس میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اس میں نمازیں بھی ہیں. آخری جو شب ہیں خاص طور پر ان میں نمازیں بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ جو بھائی بہن جیسے آج 27 کی شب آ رہی ہے تو 27 کی شب میں 2 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورۃ الاعلی کو پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تو یہ آپ نے آج اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں پروگرام کر رہا ہوں اس میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں. کالز آ رہی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں. تو ان حضرات و خواتین سے جو میسج کر رہے ہیں گزارش ہے کہ 484-461-4349 پہ کال کر لیں تو لائیو آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ بھی سکیں گے اور اس پہ شامل بھی ہو سکیں گے. محترم ناظرین حضرات, یہ شعبان کے بارے میں میں نے جو آج کی شب کی نماز عرض کی ہے پھر سن لیجیے. 2 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ اعلی کو پڑھنا. تمام حضرات و خواتین اس کو مس نہ کریں کیونکہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ جو نماز ہے 2 رکعت صرف اور ہے بھی بہت آسان. اگر آپ چاہیں تو قرآن کھول کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. میں جو حضرات مجھے میسیجز کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا پلیز میسیجز کی رفتار کو کم کریں کیونکہ پھر میری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. بار بار میں توجہ دے نہیں سکتا ہوں اور آپ کے میسیجز کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. کچھ سوال آ رہے ہیں میسیجز پر تو وہ میں ضرور جواب دے دوں گا. اگر کوئی جیسے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی صاحب روزہ نہ رکھ سکیں یا صاحبہ تو کیا وہ کسی اور کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ جو کنیز خدا یا عبد خدا روزہ نہ رکھ سکے تو انہیں 1 وقت کا کھانا فقیر کو دینا ہوگا.
وہ آپ ہمارے ذریعے بھی بھجوا سکتے ہیں, خود بھی بھیج سکتے ہیں. ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو نماز آج شب کو پڑھنی, آج شب میں یہ نماز ہے. دوبارہ بڑا اچھا کیا آپ نے یاد آوری فرما دی. اللہ کریم آپ کو جزا دے. 1000 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گی جو آج یہ 2 رکعت پڑھے گا, اور 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے, اور قیامت کے دن اس کے 1000 درجات بلند ہوں گے, اور 1000 تاج اس نمازی کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا. یہ 27 کی رات یعنی آج کی رات, آج تھرسڈے کی رات. آج شعبان کی 26 تھی تو آج کی ظاہر رات 27 کی ہو گئی. آج 26 شعبان ہے دن اور 27 کی رات ہے. تو جو لوگ ریکارڈنگ سنے دیکھیں وہ اس پورشن کو ڈسریگارڈ کر دیں. یہ آج خاص طور پہ تھرسڈے کو 2 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ اور سورۃ الاعلیٰ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں سامنے رکھ کر 30واں پارہ ہے. تو اس نہیں دوسروں کے لیے بتا رہا ہوں آپ جی 10 بار پڑھیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے. خدا حافظ. شکریہ. کل جو شب ہے اس کی 4 رکعت نماز ہے. کل جو آنے والی شب ہے ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ توحید, سورۃ الفلق, سورۃ الناس 1 مرتبہ. یہ نمازی جب قبر سے اٹھے گا تو چولنی کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا, اور قیامت کی ساری ہولناکیاں ختم ہو جائیں. ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص 3 روزے آخری ملا دے گا شعبان کے رمضان کے ساتھ تو اللہ اسے 60 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ان 3 کے عوض 60 کا, ایک میں تو 30 کا ہے, ایک میں 60 کا بھی ثواب درج ہے. یہ کل شب کی نماز بتا دی. پرسوں شب کی بھی سن لیجیے. 29 شعبان کی رات کو 10 رکعت نماز ہے, 2 کر کے پڑھنی ہے. ہر ایک رکعت میں حمد 1 دفعہ, تکاثر, فلق, ناس, توحید 10. اس بندے کا نامہ اعمال بھاری کر دیا جائے گا. ہیلو, دوبارہ کال فرما لیں. معذرت چاہتا ہوں کال کٹ گئی. تھوڑا سا انتظار بھی کر لیا کریں. اگر میں بات کر رہا ہوں تو جملہ مکمل کر لوں تاکہ پھر کال کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کینسر اگر آخری اسٹیج پر ہو کیا وہ کیور ہو سکتا ہے؟ جی کل بھی بتایا تھا کینسر اگر آخری اسٹیج میں ہو تو 50-50 ہے. 50% ہے اس کا چانس. میں نے علاج کیا ہے, ہوا بھی ہے, نہیں بھی ہوا. مریض کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے, مریض کو شفا بھی ہے. تو کینسر اگر آخری اسٹیج میں ہے تو 50-50 چانس ضرور ہے. ضرور اس میں روحانی علاج کی طرف توجہ دیں. جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو پھر بھی روحانی علاج موجود ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہ 28 کی شب کی اور 29 کی شب کی بھی نماز بتا دی. جو یہ 10 رکعت نماز پڑھے گا, جتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اتنے لوگوں کا ثواب اس ایک بندے کو مل جائے گا. جو یہ 29 کی شب, پرسوں کی شب جو آ رہی ہے, آج 27 کی, کل 28 کی, پرسوں سیٹرڈے نائٹ, تو جتنے مجاہد ہیں فی سبیل اللہ ان سب کے تعداد کے مطابق اس بندے کو ثواب مل جائے گا. کھلے صراط سے یہ بندہ برق رفتاری سے گزر جائے گا. حساب آسان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یہ نماز جو آپ نے بتائی ہے 4 رکعت, یہ سورۃ التکاثر اور سورہ التکاثر
جی ابھی بتاتا ہوں. یہ جو 29 کی بتائی ہے جی، سورہ تکاثر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص. جی سورہ تکاثر، سورہ فلق، سورۃ الناس، سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص. بہت شکریہ. 30ویں کی شب کی بھی سن لیں، یعنی سنڈے نائٹ کی، کیونکہ یہ 30 کا بن رہا ہے. 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، سورہ اعلیٰ 10 مرتبہ. پہلے جو بتا چکے آج رات کی، بالکل آج رات کی نماز 27 کی اور آخری رات کی 1 کی. جنت النعیم میں اسے 1000 شہر ملیں گے جو بندہ یہ نماز پڑھ لے. 1000 شہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ماجد بول رہا ہوں بروکلین سے. جی جی تو میرا سوال یہ تھا کہ رمضان شریف میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ کے جو بھتیجے فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ، ہم نے نماز ویسے تو قبر بھی کل پڑھ لی تھی، آپ کے بچے بھی موجود تھے. ان کے لیے ان کا پورا نام بتا دیجیے تو جتنے ہمارے ویور ہیں سارے کے سارے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں گے جب پروگرام ختم ہوگا. محسن رضا. اور ان کے والد کا نام ابن، ان کے والد کا نام اللہ رکھا. ٹھیک ہے. کل ہم نے نماز تو پڑھا دی تھی. ناظرین و ناظرات، یہ ہمارے ماجد صاحب ہیں، ہمارے نمازی ہیں، یہ المہدی سینٹر کے. ان کے بھتیجے محسن رضا ابن اللہ رکھا کل دفن ہوئے ہیں. آپ جب پروگرام ختم ہو تو آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا ایک فاتحہ محسن رضا کے لیے اور ان کے لیے جوان سال تھے ضرور پڑھیے گا. اچھا، اب یہ کہ ماجد آپ کے سوال کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. ایک تو دن میں کھانا پینا نہیں چاہیے. آپ واچ کریں، میں جواب دیتا ہوں. کھانا پینا ظاہر ہے کہ روزے میں جو مفترات ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو سیکسول ایکٹیویٹیز ہیں، غوطہ وغیرہ لگانا ہے، پیغمبر پر یا ان کی آل پر، معصومین پر جھوٹ نہیں بولنا ہے، قے نہیں کرنا ہے، حکنا وغیرہ، یہ تو وہ مفترات ہیں جن کا ذکر بعد میں بھی آئے گا. اور بھی جو روحانی طور پر غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نامحرم کو نہیں دیکھنا، پریشان حال لوگوں کا تمسخر نہیں اڑانا، مذاق نہیں اڑانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے. اس پر انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے ہم گفتگو آپ کی خدمت میں کریں گے. بہت شکریہ ماجد، آپ نے ہمیں کال کی. اللہ کریم ہم سب کو آنے والے رمضان المبارک میں خدمت رمضان کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال جو ڈاکٹر اندلیب نے کیا تھا، ان کے جواب میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ میزبان ہے اور اللہ کے بہاف پہ آپ خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے مہمان. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی، روزے کھلوانے کی، افطار پروگرام اسپانسر کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تزکیہ نفس کی، پرہیزگاری کی توفیق عطا کرے. ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب آخر کی میں نے نماز عرض کی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. بالکل آج شب کی طرح ہے. 2 رکعت ہے. سورۃ الحمد 1 مرتبہ اور سورۃ الاعلیٰ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ سورۃ الاعلیٰ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. سیدہ فضل زہرا صاحبہ نے ماشاءاللہ چند بار کال کر کے ہمیں بہت اچھے ریمائنڈر دیے ہیں. اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھے. ان سے پہلے بہن عابدہ حسین نے بھی کال فرمائی تھی، ان کے بھی شکر گزار ہیں. عرفان قریشی نے کال کی تھی، حمیرہ نے کال کی تھی ان کی بچی کے لیے، ان کے لیے بھی دعا گو ہے. اللہ کریم آخر شعبان اور رمضان المبارک کے صدقے میں تمام حاجتیں ہم سب کی پوری فرمائے. رمضان المبارک میں بڑے اوکیزن بھی ہیں، انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے گفتگو آئے گی. جیسے ساری کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی،
कुरान में, हत्ता कि सहीफ़ आदम, सहीफ़ इब्राहिम, सहीफ़ इब्राहिम खास तौर पे हुर्रत रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम साहब, मैं मिर्जा रफत बात कर रहा हूँ जी माशाल्लाह, बहुत ही रमजान के बारे में इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। साहब मेरे दो सवाल है। जी पहला सवाल तो ये है कि बहुत सी औरतें जब रमजान आता है तो उसमें वो जब शॉपिंग करने जाती हैं तो कहती हैं चलिए रोजा रख लेंगे तो शॉपिंग सही नहीं हो सकेगी, गर्मी बहुत है, ये है वगैरह वगैरह, तो इस पर आप रोशनी डालिए जरा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग रोजा रख के टाइम पास करने के लिए ड्रामे और इंडियन मूवीज और ये सब देखना शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि ये किस हद तक सही है या गलत है। बहुत शुक्रिया। रफत मिर्जा साहब ने हमें कॉल की है और इन्हीं की मेहरबानी से ये ट्रांसमिशन जा भी रही है। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने ये किया है कि आखिर शाबान में मार्केटें भर जाती हैं, खवातीन शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है, तो इसमें यह है कि अगर तो इस वजह से वो निकल रही है कि रोजे में वो ना निकले तो ठीक है, अच्छी बात है, ताकि वो आखिर शाबान में सारी खरीदारी कर ले ताकि उनका रोजा डिस्टर्ब ना हो। जहां तक ताल्लुक है इंडियन मूवीज के देखने का, वो तो शरन हराम है, ड्रामे मकरूह है, और वो ड्रामे जिसमें कोई गलत तालीमात दी जाती हो वो ड्रामे जायज भी नहीं। तो ये तो फजूलियात में आएगा। अगर जायज भी हों, मसलन वो ड्रामे जो नसीहत आमोज है, अगर वो जायज भी हैं तो उन ड्रामों की बजाय कुरान पढ़ें। रमजान थोड़ी ड्रामों के लिए है या वक्त गुजारने के लिए है कि आप मूवीज लगा के बैठ जाए। रमजान में कुरान पढ़े। हमारे आइमा 40-40 खत्म कुरान करते थे और हमसे एक कुरान खत्म नहीं होता। एक कुरान में खत्म कराता हूं तो रिंग रिंग कर हमारे भाई बहन खत्म कुरान का करते हैं, तो बुरी बात है, अच्छी बात तो नहीं। कम से कम 10 खत्म कुरान करने चाहिए, सुन्नत है बकायदा हमारे लिए। 10 खत्म कुरान की सुन्नत है। 10 ना हो सके तो फिर 3 है, 3 ना हो सके तो फिर 1 है। बजाय इसके इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर सुने, तकारीर सुने, मजालिस सुन लें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुन लें, मजालिस हुसैन सुन लें। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी भाई बहन को रमजान में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो रमजान मुबारक के अंदर ड्रामे देखें या इंडियन मूवीज देखें। रमजान तज़किया नफ्स का महीना है, रमजान अल्लाह की मेजबानी का महीना है, रमजान इबादत और रियाजत का महीना है। हम देखते हैं कि खुतबा शाबानिया में हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि अल्फाज और कुल्फी है तस्बीह, सांस लेते हैं तो तस्बीह का सवाब होता है। नौमुकुम फी है इबादत, रमजान में आप सो जाते हैं तो इबादत लिखी जाती है। अगर आप सो रहे हैं, इंडियन मूवीज देखने से बेहतर तो है कि आप सो लें, आराम कर लें। हम तो जमाने तालिब कुंभ में जब होते थे तो सारी रात जागते थे, वाटरमेलन खरीद के लाते थे, खरबूजे खरीद के लाते थे, उनको फ्रिज में ठंडा करके सहरी से पहले पहले खाते थे, लस्सी वगैरह ले आते थे, शरबत बनाते, बल्कि बने होते हैं शरबत। कुंभ में तो अगर आपको कभी मौका मिले तो कुंभ के अंदर तो जन्नत माहौल होता है। इफ्तारी से लेके सहरी तक रोड्स के ऊपर वाटरमेलन ठंडे ठंडे, खरबूजे ठंडे ठंडे और अनार निकले हुए, इसी तरीके से और भी फ्रूट, सेब वहां निकले हुए बकायदा छिलके उतरे हुए, और ऑरेंजेस, पीचेस, ये सब वहां होते हैं। फालूदा रोड पे बकायदा सबीलें लगी होती है फालूदे की, और बहुत ही ज्यादा एहतमाम होता है। बहुत कम ही ऐसे होता था कि हमें घर में सहरी करनी पड़ती थी, वरना सहरी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड पे ही हो जाती थी। तो घर अपना आराम से, वैसे दर्स भी मैं पढ़ाता था, 4 दर्स पढ़ाता था मैं, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे उसमें गुजर जाते थे। 1-8 घंटा तहज्जुद वगैरह में गुजर जाता था, दुआओं में 1-8 घंटा चल फिर के खाने पीने में गुजर जाता था। बड़ा ही अकीजा माहौल होता था। रात को हम जागते थे और दिन में सोते थे, रोजे का पता ही नहीं चलता था। बरस मैंने ये तजुर्बा किया है, बल्कि यहाँ पर भी यही करता हूँ। ऑलमोस्ट इस साल भी यही इरादा है। नमाजें 5 क्योंकि पढ़ानी होती है तो ज़ाहिर नमाज के लिए तो फिर उठना ही पड़ता है, कुरान के लिए उठना पड़ता है। कभी कॉल्स भी थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, कुछ मजबूर लोग भी होते हैं। अगर रमजान में कॉल्स बहुत ही कम मैं लेता हूँ, मगर फिर भी मजबूरन कभी किसी न किसी सूरत में आंसर करना पड़ता है। वरना आपको भी मैं यही अर्ज करूंगा कि आप रात में, अगर आप जॉब नहीं करते तो रात में जागे,
दिन में सोए. अगर आप जॉब करते हैं तो बिल्कुल वक्त पे सोएं. और मैं मराकज़ की इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम्स को लेट ना करें, ताकि लोग ये ना हो कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो और वो जॉब पे जाए तो उनको तकलीफ हो, क्योंकि रोजादार के लिए राहत भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है. जनाब रफत मिर्जा साहब के सवाल के जवाब में मैंने बहुत सारी गुजारिशात कर दी कि इंसान सोए तो इबादत है. एक आयत इंसान पढ़े तो खत्म कुरान का सवाब. आप बिस्मिल्लाह को बार बार पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को बार बार पढ़ते रहें. जो सूरतें याद है वो पढ़ते रहें. बिस्मिल्लाह का एक खत्म है जो मैं यहाँ से कुरान दे दी आपको आज बता देता हूँ. इंशाअल्लाह दर्स में भी बताऊंगा, बाकी बताऊंगा. आज जरा वक्त पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लेट बताते हैं तो हमें पता नहीं चलता है. अभी तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा. ये देखिए कुरान मजीद मेरे हाथ में है. इस साल तो आप ये अहद कर ले, अभी मेरा कुरान सुनते ही जो ऑनलाइन देखे सुने वो भी अहद कर कि आपने 7 खत्म कुरान के करने हैं. इस साल शुरू करेंगे मंडे नाइट से, मगरिब के बाद से. जो लोग न्यूयॉर्क वगैरह में रहते हैं मैं उनको दावत भी देता हूं कि मंडे नाइट को हमारी तरफ से इफ्तारी है. हम चाह रहे हैं कि शाबान का आखिरी रोजा खुलवाएं इस नियत से कि आगाज जब आप करें रमजान का तो हमारी तरफ से जो इफ्तारी पेश हो उससे आप करें. जाहिर आगाज तो हो जाएगा, अगर जो रोजा आपका शाबान का है मगर शब तो रमजान की लग जाएगी. या अली याज़ीम तो आप पढ़ेंगे ना, तो वो जो पहली या अली याज़ीम पढ़ेंगे आप, उसके बाद जो रोजा आप इफ्तार करेंगे हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ से हो. इस दफा मैंने इज्जत हासिल की और यहाँ पर इंशाल्लाह कुरान में भी दूसरी नेक्स्ट डे यानी पहली रमजान का हमारा होता है. तो आप हज़रात ख़वातीन को जो यहाँ करीब रहते हैं उनको भी दावत है. और तमाम रमजान में तमाम मराकिज़ में जहाँ भी रमजान के प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ आप तशरीफ ले जाते हैं, इस दफा आपकी सहूलत के लिए एक काम मैंने ये किया है कि रात के 10 से 11 बजे तक मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम रखा है. उसमें सिर्फ सवालों जवाब, पूरा महीना सवालों जवाब. शब-ए कद्र को छोड़ दे, सवाल जवाब होंगे, या शहादत की मजलिस वाली डेट छोड़ दे. इसमें मैं चाहता हूं कि जो आपके जहन में कंफ्यूजन होती है नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में, खुम्स के बारे में, आपसे हम पूछें और आपको जवाब. ये अमेरिकन भी जो होता है सवाल जवाब. हम कम बोलेंगे, आप ज्यादा बोलें, आपके हम सवाल सुनेंगे. आप प्लीज ये 10 से 11 का जो प्रोग्राम है इसको मार्क कर लीजिए. अल्लाह के हुक्म से उम्मूमन उस वक्त तक लोग अपने प्रोग्राम से वापस भी जा रहे होते हैं. आप अपना फोन के ऊपर भी ऐप लोड कर लें और आप हमें बेशक कोई और ड्राइव कर रहा है तो आप वॉच भी करते जाएं और हमें सवाल करें. ये फिर सवाल जवाब रिपीट होंगे, मगर जाहिर है फिर हम इसको लाइव नहीं बता सकेंगे. 7 से 9 बजे तक तो वैसे हम लाइव रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़. आप तमाम हज़रात ख़वातीन ज़हन में रख लें कि अलमहदी टीवी डेली की जो दुआएं हैं वो भी इंशाअल्लाह हम पढ़ाएंगे आपको. डेली की नमाजें भी हम आपको बताएंगे, डेली के अमाल भी हम आपको बताएंगे, बल्कि करवाएंगे. तो आप तमाम हज़रात व ख़वातीन ये ज़हन नशीन फरमा लें कि जो हमारे अलमहदी टीवी से मुंसलिक नहीं है वो भी हो जाए. एक कॉल और शामिल कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करेंगे. 7 o'clock तक हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. किधर मैं असद बुखारी अर्ज कर रहा हूँ, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से. खैरियत से हैं जी? दुआ है, आप बताएं. ठीक है जी, आपकी दुआ जी. मैं आपकी थोड़ी सी रहनुमाई चाहता था इस सिलसिले में जो आजकल घरों में रिलेशनशिप्स में टेंशन है और रिश्ते जो हैं वो काफी एक टेंशन क्रिएट होती है घर में रिश्तों में. तो इस घर में किस तरह हम एक काम और एक पीस क्रिएट कर सकते हैं जी? अगर आप रहनुमाई कर सके तो मेहरबानी होगी. बहुत शुक्रिया. असद बुखारी ने हमें कॉल की है न्यूयॉर्क से. तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है कि घरों में आजकल टेंशन है, स्ट्रेस है.
گھروں میں ناچاکیاں ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ و فساد ہو رہے ہیں. کوئی اس کو اپنے اوپر نہ لے. خدا خاصہ ایک دفعہ میں نے کہیں پروگرام کیا تو میں نے کہا گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے گھر کے بارے میں کس نے بتا دیا. ایسا نہیں ہے کسی کے، یعنی کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی بات ہو رہی ہے، یہ عام ہے. اور میں تو خیر آئی وٹنس بھی ہوں اس بات کا. بہت ہی زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک تو میں اس میں اسد بخاری کے ذریعے ساری کمیونٹی کو پیغام یہ دوں گا کہ جو بھی جھگڑا کر رہا ہو، اگر آپ اس کے سامنے ہیں تو آپ سامنے سے ہٹ جائیں. میاں بیوی، تیسرا کوئی بندہ گھر میں نہیں ہے، جھگڑا شروع ہو گیا ہے تو بیوی کمرے میں چلی جائے، بیوی اوپر چلی جائے، یا میاں باہر چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں ذرا گاڑی میں کوئی چیز دیکھ کے آ جاؤں. جھوٹ بھی نہیں ہے، چیز نیت کر لے کہ گاڑی میں میں کوئی پیپر دیکھوں گا، نیت کر لے پیچھے سے، یا میں واک کر کے آ جاؤں. ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ جو لوگ اس نسخے پر عمل کرتے ہیں. ایک اور بات جو میں ضروری بتانا چاہتا ہوں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیونکہ رخصت ہو گئی ہے، لہذا ہمارے گھر منحوس ہوتے جا رہے ہیں. گھروں میں قرآن کی اگرچہ واجب نہیں ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے آپ اپنے اوپر واجب کر لیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس سے 90% جھگڑے ختم ہو جاتے. نماز کو گھر میں پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں. اور کچھ وظائف ہیں میرے پاس، ایک ابھی اتفاق سے تعویذ آیا ہے، یہ کل پہنچا ہے، ابھی میرے ہاتھ میں تو نہیں آیا. ایک سسٹر ہے وہ لے کر آئی ہیں، کافی تعداد میں. یہ ایک لوح محفوظ ہے، تعویذ لوح محفوظ. یہ ہمارے حاجی شیخ سعادت علی متصدی جو آج کل علیم بھی ہیں، آپ دعا بھی کریں ان کی صحت یابی کے لیے، اللہ انہیں صحت دے. یہ جامعۃ المنتظر کے بانیان میں سے شامل ہیں، ان کے والد خاص طور پر. تو انہوں نے ایک لوح محفوظ، اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، 400 ہے یا 400 سے زیادہ ہے، 400 تو یقین ہے مجھے، دعائیں، وظائف، صورتیں، آیتیں اس میں کنڈینس کر کے تعویذ بنائے گئے. اور وہ انہوں نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کے لیے اس کا ہدیہ رکھ لیں. کوئی بھی بھائی بہن لینا چاہے نامینل سا ہدیہ دے کر وہ منگوا لے. وہ انشاءاللہ مجھے اتوار کو لوح محفوظ کا تعویذ مل جائے گا. ایک تو گھر کی ناچاکیوں کے لیے بھی یہ بہت مجرب ہے بقول بنانے والے کے، اور بلکہ زنجانی صاحب بھی مجھے ملے تھے، یہ جو زنجانی جنتری والے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو یہ تعویذ دیا ہے جو حاجی سعادت علی شیخ صاحب نے بنوایا ہے. ہزاروں کو دیا ہے اور ہزاروں میں سے ایک نے بھی کمپلینٹ نہیں کی. تو یہ اسد بخاری کے توسط سے ایک گفٹ ہی سمجھ لیں آمد رمضان کا آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے. بہت شکریہ. اسد نے ہمیں کال کی، ماشاءاللہ کالز کافی آئی ہیں، اگرچہ ہم کافی عرصے کے بعد آئے ہیں تو ہمیں اندازہ تھا کہ شاید لوگ ہمیں بھول گئے ہوں گے، اور لگتا ہے کہ لوگوں کو ہم یاد ہیں. اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو سلامت رکھے. چند منٹ اور جو باقی ہیں وہ ایک وظیفہ سن لیجیے اور اسی پر مجھے اجازت دے دیجیے. 8 بجے پھر حاضری ہوگی، پورے 8 بجے مارک کر لیجیے انشاءاللہ. اس سال رمضان میں آپ نے ایک عہد کرنا، انشاءاللہ اس سے گھر میں ناچاکی بھی ختم ہوگی. جن کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے بھی ہوں گے، جن بچوں کے رشتے نہیں، جن کے گھروں میں ناچاکیاں چل رہی وہ بھی ختم ہوگی. ماں بیٹی کی لڑائی ہے تو ختم ہوگی، باپ بیٹے کی لڑائی ہے تو ختم ہوگی، بہن بھائی کی لڑائی ہے تو ختم ہوگی، جو کہ بدقسمتی سے آج کل بہت ہو رہی. آج میں اپنے آفس سے نیو جرسی سے جب چلا ہوں، آپ حیران ہوں گے 15 کالز مجھے آئی ہے ناچاکی کی. روزہ بھی تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ اوائڈ کروں، مگر 15 کالز میں نے وصول کی ناچاکی کی. باپ بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، بیٹا باپ کی، ماں بیٹی کی شکایت کر رہی ہے، بیٹی ماں کی، بھائی بھائی کی شکایت کر رہا ہے، بہن بہن کی.
دوست کے رشتہ دار کے. ایک کال اور شامل کرنے میں یہ وظیفہ بتا کے آپ سے اجازت لوں گا. آخری کال ہے، پلیز اس کے بعد کال نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کینیڈا سے کیسے ہیں؟ جی کون فرما رہے ہیں؟ جبران بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. خیریت سے جناب؟ بس خیریت سے. کہ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی پیشگی مبارک ہو. شکریہ، بڑی مہربانی. آپ پروگرام ہوا تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست رہا، بہت رونق رہی، بہت سیکھنے کو ملا. بڑی مہربانی. مولانا صاحب آپ سے ایک کوئک سوال پوچھنا تھا، اگر ابھی ٹائم ہو آپ کے پاس. جی ہم جو وضو کرتے ہیں اس کے لیے اعضائے وضو اگر گیلے ہوں تو اس پہ فرق پڑتا ہے یا سوکھے ہونے چاہیے؟ اعضائے وضو اگر گیلے ہیں، اتنے گیلے ہیں کہ یہ پانی وہ پانی اس پانی پہ غالب ہے تو بالکل وضو باطل ہے. اور اگر تھوڑے سے ہیں معمولی تو کوئی حل نہیں. شکریہ. اعضائے وضو پر ویسے بھی سنت ہے، ظاہر ہے کہ آپ سنت ہے ایک مرتبہ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، تو اس کا مطلب پانی تو رہے گا وہاں پر، بہت زیادہ نہ ہو، بہہ نہ رہا ہو، پانی ہونے میں تو کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. یہ وظیفہ سن لیجیے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. یہ آپ نے اس سال ضرور کرنا ہے. میں یہ ذرا قرآن یوں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے. اس کو زوم ان کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن ہے آپ کے پاس. ایک ہی قرآن یوز کرنا ہے، دو قرآن یوز نہیں کرنا، یعنی ایک ہی قسم کا قرآن. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ سے شروع کرنا ہے والناس تک. ہر سطر پر آپ نے انگلی، شہادت کی انگلی پھیرنی ہے اور کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سطر پہ ختم، آیت پہ نہیں، سطر پہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سطر، پھر تیسری سطر. دیکھیے اب میں اس کو سیدھا کر کے سطروں پہ میں آپ کو دکھا کے انگلی پھیر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے بسم اللہ کے اوپر میں پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوری سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی. پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الی آخر. 7 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یہ میرے والد صاحب قبلہ کا بتایا ہوا عمل ہے. جناب مولانا ملک عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کے استاد آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نقوی نے بتایا تھا. اور میں نے بھی قبلہ سے آیت اللہ سے پوچھا تھا، یہ مجھ سے بھی ان کی گفتگو ہوئی تھی. قبلہ کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی درد کے علاج کے لیے اس عمل کے علاوہ کوئی عمل کیا ہے. میں یوں انگلی کا اشارہ کرتا ہوں، درد بھاگ جاتا ہے. لہذا جن کو آرتھورائٹس ہے، جن کو ہیڈک ہوتا ہے، جن کے سٹامک کے پرابلمز ہیں، جن کی گردن میں درد ہوتا ہے، جن کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں، جن کی آنکھیں دکھتی ہیں، جو سو کے اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مارا ہو، یا سونے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے کوٹ کوٹ کے اغنوا کر دیا ہو، تو سب اس کو آزما لیں. وقت سے پہلے بتا دیا ہے، 4 دن پہلے بتا دیا. بار بار ریپیٹ بھی کریں گے اس پروگرام. 8 بجے بھی ذکر کریں گے، سنڈے کو پھر ذکر کریں گے. تمام حضرات و خواتین میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ سب کے مرحومین کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، المہدی ٹی وی کی ٹیم کے لیے، اور خاص طور پہ محسن رضا ابن اللہ رکھا کے لیے، اور جنہوں نے آج ہمیں کالز کی ان کے مرحومین کے لیے، حمیرہ کے مرحومین کے لیے، ڈاکٹر اندلیب زہرا مرزا کے مرحومین کے لیے، عرفان قریشی کے مرحومین کے لیے، حسن بخاری کے مرحومین کے لیے، عفت زہرا عابدہ حسین کے مرحومین کے لیے، ماجد کے مرحومین کے لیے، اور جتنے بھی اس وقت القرآن سینٹر میں موجود ہیں، سید رفعت سلطان زیدی صاحب، رفعت مرزا صاحب کے مرحومین کے لیے،
ثاقب اور عامر کے مرومین کے لیے، میرے مرومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين على أئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين وأهل بيته الطيبين واخلف على آلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔ خدا حافظ۔